نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ و اشاعت اسلام کے سلسلے کی آج ہماری 11ویں ویلاگ ہے۔ اس کا موضوع ہے حاتم طائی اور بن جدعان کی سخاوت۔ ابو عیاش کہتے ہیں کہ حاتم سے کسی نے پوچھا، حل فی العرب اجود من کے، کیا عرب میں تم سے زیادہ کوئی سخی ہے؟ حاتم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کی بکریاں تھیں اور یہ واقعہ سنایا کہ ایک رات میں کسی یتیم لڑکے کا مہمان ہوا۔ اس کے پاس 100 بکریاں تھیں۔ ایک بکری ذبح کی اور پکا کر لے آیا۔ جب اس نے مغز اور بھیجا میرے سامنے رکھا تو میں نے کہا، کیا عمدہ مغز ہے۔ یہ توصیفی کلمات سن کر چلا گیا اور مسلسل میرے پاس مغز لاتا رہا۔ میں نے کہا، بس کافی ہو گیا، تو وہ رک گیا۔ جب صبح بیدار ہوا تو دیکھا تو اس نے 100 کی 100 بکریاں ذبح کر دیں، کوئی باقی نہ بچی۔ میں نے کہا، تو نے یہ کیا کیا؟ وہ بولا، میں ہر چیز بھی نثار کر دوں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے اسے 100 عمدہ اونٹ عطا کیے۔ حاتم کی بیوی نوار کی خواہش۔ امام دارقطنی حاتم سے نقل کرتے ہیں کہ حاتم کی بیوی نوار نے حاتم طائی سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تنہا تمہارے ساتھ کھانا تناول کروں۔ حاتم نے اس کا خیمہ الگ نصب کروا دیا اور کہا کہ کھانا تیار کرو، اور وہ تنہا پردے میں بیٹھ گیا۔ جب کھانا تیار ہونے کے قریب آیا تو پردہ اٹھا کر کہا کہ میری ہانڈی پردے میں نہ پکا، در پردہ تیار کردہ کھانا مجھ پر حرام ہے، لیکن جب تو اس کھلے میدان میں کھانا پکائے تو آگ خوب روشن ہو جو معمولی نہ ہو۔ پھر اس نے دعوت عام کا اعلان کر دیا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد نوار نے کہا، تو نے میری خواہش کو پورا نہیں کیا؟ تو حاتم نے جواب دیا، تنہا خوری مجھے پسند نہیں، سخاوت اور فیاضی میرا ضمیر ہے۔ حاتم کی فیاضی۔ ابن ابی دنیا روایت کرتے ہیں کہ حاتم طائی کی بیوی نوار سے کسی نے پوچھا کہ حاتم طائی کی سرگزشت سنائیے، تو اس نے کہا کہ حاتم کی ہر بات تعجب خیز تھی۔ ایک دفعہ سخت قحط پڑا، ہر چیز خشک ہو گئی، آسمان غبار آلود ہو گیا، مائیں بچوں کو دودھ پلانے سے گریزاں ہو گئیں، اونٹیاں دودھ خشک کر گئیں۔ موسم سرما کی طویل ٹھنڈی رات تھی۔ عبداللہ، عدی اور صفانہ بھوک سے بلک رہے تھے۔ بچوں کو بہلانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ حاتم ایک بچے کو گود میں لے کر بہلانے کی کوشش کر رہے تھے اور میں دوسرے کو۔ بہت دیر بعد چپ ہوئے اور اسی طرح تیسرے بچے کو بھی کس طرح سلا دیا۔ میں بھی آنکھیں بند کر لیٹ گئی۔ حاتم نے سمجھا سو گئی ہے، جبکہ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ حاتم نے آواز دی، میں چپ رہی۔ وہ سمجھا میں سو گئی ہوں۔ جب رات بھیگ گئی، ستارے چھٹ گئے، آوازیں بند ہو گئیں، دوپہر کا پردہ سرکا۔ حاتم نے پوچھا، کون؟ کوئی آواز نہ آئی۔ میں سمجھی صبح ہو گئی ہے۔ پھر وہ سرکا اور پوچھا، کون؟ آواز آئی، آپ کی ہمسائی۔ بولی، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی پرسان حال نہ ہے۔ حاتم نے کہا، بچوں کو فوراً لے آؤ۔ نوار کہتی ہے کہ میں نے اچھل اور کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ لیٹ جاؤ، تمہارے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں اور وہ بھوک سے بلک رہے ہیں تو ہمسائی کے بچوں سے کیا سلوک کر سکتے ہو؟ حاتم نے کہا، واللہ میں تجھے بھی خوب کھلاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر وہ ہمسائی اپنے 6 بچوں کے ہمراہ، گویا وہ شتر مرغ کے بچے ہوں، چلی آئی۔ حاتم نے گھوڑا ذبح کیا، چکماک رگڑا اور آگ جلائی اور کھال اتار کر چھری ہمسائی کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، کھاؤ، اور مجھے کہا کہ بچوں کو بھی لے آؤ۔ بچوں کو لے آئی تو کہا، محلے داروں کو بغیر کھانا بے مروتی ہے، اور اٹھا اور سب کو ایک ایک کر کے جگا لایا اور خود کپڑا اوڑے ایک گوشے میں لیٹ گیا اور ایک لقمہ نہ کھایا، حالانکہ وہ بھوک سے تھا، اور صبح تک گھوڑے کی ہڈیاں باقی تھیں۔ یاد رہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور اسلام سے قبل کا واقعہ ہے، اور حضرت عدی بن حاتم حضور کے صحابی تھے۔ سبحان اللہ، کیا مکرم اخلاق تھا۔ حاتم محمد بن جعفر خرائطی بیان کرتے ہیں کہ حاتم طائی کی والدہ بے حد مخیر اور سخی خاتون تھیں۔ اس کے بھائی اس کو ساوت سے روکتے تھے، جبکہ وہ انتہائی فیاض عورت تھی اور سرمایہ دار تھی۔ بھائیوں نے اسے سال بھر قید میں رکھا، صرف بقدر ضرورت و کفایت کھانا دیتے تھے تاکہ فیاضی سے باز آ جائے۔ سال کے بعد اس کو رہا کر دیا کہ شاید سدھر گئی ہو، اور سکوں کی تھیلی تھما دی۔ اس کے پاس ایک حوازنی خاتون آئی
جو پہلے بھی آتی تھی۔ حاتم کی ماں غنید نے سارے سکے اٹھا کر اسے دے دیے اور کہا کہ سال بھر بھوک پیاس نے مجھے خوب ستایا ہے، اس لیے کسی کو خالی نہ لوٹاؤں گی۔ ابو بکر خراتی ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حاتم کے مزار کے قریب عبد القیس کا قافلہ فروکش ہوا۔ ان میں سے ایک نوجوان ابو الخیری نے قبر پر لات مار کر کہا، اے ابو جعفر مہمانی کیجیے۔ تو ساتھی نے کہا کہ تو خستہ اور بسیدہ ہڈیوں سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ رات کو سو گئے تو ابو الخیری پریشانی کے عالم میں بیدار ہوا، اے دوستو اپنی اپنی سواریاں تھام لو، حاتم نے یہ شعر سنائے ہیں۔ ترجمہ: اے ابو الخیری، تو زمانے کا ستمگر اور پھکڑ باز ہے، تو ساتھیوں کو لے کر اس قبر کے پاس مہمانی تلاش کر رہا ہے، حالانکہ 30 قبیلہ پاس ہے اور ان کے مویشی ہیں اور مہمان آتے ہیں اور ہم ان کو منتخب کرتے ہیں۔ اتنے میں ابو الخیری کی سواری بلبلا کر گر پڑی اور سب نے اسے ذبح کر کے کھایا اور کہنے لگے، واللہ حاتم زندہ بھی سخی تھا اور مردہ بھی مہمان نواز۔ قافلہ روانہ ہونے لگا تو یکایک ایک شتر سوار ہمراہ سواری کے وہاں آ پہنچا اور پوچھا، ابو الخیری کون ہے؟ اور کہا کہ یہ سواری حاتم نے تمہارے لیے بھیجی ہے۔ عبداللہ بن جدان قبیلہ تیم کا رئیس اور حضرت ابو بکر کے والد ابو حجافہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ جاہلی دور میں بڑا فیاض اور قحط میں لنگردار تھا، بدگمان شخص تھا۔ خودکشی کے لیے مکہ کی گھاٹیوں میں چلا گیا اور زہریلے کیڑے مکوڑوں کے شگاف میں داخل ہو گیا اور وہاں ایک سونے کا اژدہا پایا اور وہاں سے کثیر زر و جواہر لے آیا اور لوگوں میں فیاضی اور سخاوت شروع کر دی۔ اس کے پاس کھانے کا بہت بڑا کڑاہا تھا اور وہ ہمہ وقت لبریز رہتا تھا۔ اس میں ایک دفعہ ایک بچہ بھی ڈوب گیا تھا۔ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن جدان کے جفنے اور کڑاہے کا اتنا بڑا حجم تھا کہ میں اس کے سائے میں بیٹھ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ابن جدان کو اس کی سخاوت کا صلہ آخرت میں ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ یہ فیاضی نمود اور شہرت کے لیے کرتا تھا اور اس نے کبھی یہ نہیں پڑھا، رب اغفر لی خطایاتی یوم الدین، اللہ آخرت میں میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔